علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بردر اینڈ سسٹرز، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ سب لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، دین اسلام کیوں، وائی دین اسلام، وائی ریلیجن اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بدو الاسلام غریباً فسیعود کما بدا فطوبی للغرباء، صحیح مسلم کتاب الایمان۔ فرمایا اسلام جب اسٹارٹ ہوا تھا، اسلام جب انیشیلی تھا، بگننگ تھی اس کی، تو وہ غریب تھا۔ بہت کم لوگ تھے جو اس کو جانتے تھے، اس پر چلتے تھے، اس کو آگے پہنچاتے تھے۔ اسی طرح فرمایا آخری دور میں بھی دین اسلام غریب ہو جائے گا۔ ایک حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے کہ اسلام پہ چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے آپ نے ہاتھ میں کوئلہ تھاما ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس دور میں بھی دین اسلام پہ چلیں گے، فرمایا وہ میرے بھائی ہیں۔ صحابہ کو فرمایا تھا کہ تم میں پتہ ہے کہ میرے بھائی کون ہوں گے، جو تمہارے بعد آئیں گے اور وہ مجھ پہ بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، بغیر دیکھے مجھے فالو کریں گے، میری پیروی کریں گے۔ تو فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہو، گلیڈ ٹائڈنگ ٹو دوز ہو ول فالو اسلام ان ہارڈ ٹائمز، ان ہارڈ شپس۔ اسلام کو جب اس وقت فالو کریں گے جب بہت سخت ٹائم چل رہا ہوگا۔ یہ حدیثوں میں آیا ہے، صحیح حدیث ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ دین اسلام پہ چلنا مشکل سے مشکل تر ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم آپ کے سامنے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔ سیکولرزم کا اتنا وہ ہے، یعنی اتنا انکریزمنٹ ہے کہ سیکولرزم کیا ہے کہ جی مسجد، مذہب کو، دین کو، مذہب تو نہیں کہیں گے، دین ہے اسلام، مذہب نہیں ہے، اسلام کو مسجد تک محدود رکھو، یعنی نماز کرو، روزہ کرو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، جو کرنا ہے مسجدوں میں کرو، مدرسوں میں کرو، اسلام گھروں میں نہ آئے۔ اور اگر اسلام جب گھروں میں آتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے، تو ان سیکولرز کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی مسجدوں میں محدود رکھو، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ اللہ اکبر کہیں، آپ بڑی بڑی امامیں پہنیں، آپ پائچے ٹخنوں سے جتنا اوپر کرنے چاہتے ہیں کریں، آپ لمبی لمبی داڑیاں رکھیں، آپ ہاتھ میں تسبیحاں پکڑ لیں، آپ کرتے شلوار پہن لیں، لیکن اصل کیا ہے کہ یہ مسجد تک رہنا چاہیے۔ گھر میں آپ جیسے چاہتے ہیں رہیں۔ جیسے آج آپ دیکھیں نوجوان جو ہیں وہ گھٹنوں سے اوپر جو ہیں وہ شارٹس پہن کے باہر جا رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، لیکن جب وہی نوجوان مسجد جاتے ہیں تو پینٹ شرٹ، کرتا شلوار جو ان کی باڈی کو کور کر رہا ہے، جو ناف کے اوپر سے گھٹنے سے نیچے تک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مذہب ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے۔ دین اسلام یہ ہے اتق اللہ حیث ما کنتم، جہاں بھی آپ کہیں، جہاں آپ ہیں وہ اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ کا خوف کریں۔ تو آج جو ہے مطلب جو دیکھیں دین اسلام پہ چلنا مشکل ہوا ہے، یہ سیکولر لوگ جو ہیں ان کی اپنی حالت کیا ہے، ذرا ہم ان کی حالت آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک جگہ آپ دیکھیں گندگی پڑی ہوئی ہے، ہم ان سیکولر لوگوں سے کہتے ہیں تم وہ گندگی کھاؤ گے؟ نہیں کھائیں گے کہ جی گندگی ہے، کیسے کھا لیں؟ تو اسی طرح یہ سیکولر لوگ بے حیائی کو، گندگی کو کیسے پروموٹ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جو جب کرونا وائرس کے آنے سے پہلے کس طرح اگر کوئی عورت عبائے میں جا رہی ہے اور چہرہ بھی کور کر رہی ہے، اس کو کیسے کہا جاتا تھا یہ تو ملانی ہے، یہ تو ایسی ہی ہے۔ لیکن اب جب کرونا وائرس آ گیا ہے تو سیکولر کیا، لبرل کیا، ماڈرن کیا، سب چہرہ چھپا رہے ہیں، سب اپنے جسم کو اچھی طرح چھپا رہے ہیں۔ سن لیں جو دین اسلام پہ بھونکتے ہیں، 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب برائی اور بے حیائی پھیلے گی، فرمایا اللہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا جو تم میں پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ آج زنا بڑھتے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نکاح مشکل سے مشکل تر ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ زنا کیسے بڑھ رہا ہے، جب بے پردگی بڑھ رہی ہے۔ بے پردگی کو یہ سیکولر لبرل لوگ ہی پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور آج تو سائنسدانوں نے بھی مان لیا کہ دین اسلام ہی سب کچھ ہے۔ مثال کے طور پہ دین اسلام کیسے سب کچھ ہے، جیسے آج آپ دیکھیں کہ پہلے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ مولویوں نے لوگوں کو رگا رکھا ہے کلی کرنے پر، ناک میں پانی ڈالنے پر۔ اچھا وہ غریب کام ہے، یہ پتہ نہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ اور مولویوں نے لگا رکھا ہے کہ جی عورت پردہ کرے، عورت چہرہ چھپائے۔ لیکن آج آپ دیکھیں وہی ڈاکٹرز
لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ منہ دھو، کلی کرو، عورت کو کہہ رہے ہیں اچھی طرح اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ان سیکولر لبرل لوگوں کی بیماری. ان کی اصل بیماری اسلام سے ہے. قرآن مجید میں کہا گیا فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے، لہذا اللہ ان کو ان کی بیماری میں بڑھا دیتا ہے. تو یہ چیز ہے. یہ آج ہمارے جو اسلامک بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، ان پہ جو لوگ بھونکتے ہیں کہ جی یہ تو عجیب ملا لوگ ہیں، یہ تو عجیب ملانیہ لوگ ہیں، ان کی اپنی حالتیں کیا ہیں؟ ان کی اپنی حالتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سیکولر لبرل لوگ جو ہیں، ان کا آپ دیکھیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا باپ کون ہے، ان کی بیٹی کون ہے. ان کا باپ آپ کو دکھے گا کسی اور کی بیویوں کے ساتھ گھومتا ہوا، کسی اور کی بیویوں میں گھستا ہوا. کیوں؟ کیونکہ پردے کا کوئی رجحان نہیں ہوتا، اسکارف کا کوئی رجحان نہیں ہوتا، دوپٹے کا کوئی رجحان نہیں ہوتا. بے حیائی اور بے پردگی عام ہوتی ہے ان سیکولر اور لبرلوں کے یہاں. اسی طرح آپ کو ان کی بیٹیاں دکھیں گی دوسروں کے بیٹوں میں گھستے ہوئے. نہ کوئی پردہ، نہ کوئی اسکارف، نہ کوئی شرم، نہ کوئی حیا، کچھ بھی نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی میں آئے کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دینوں کی کچھ نہ کچھ اسپیسیفک وہ ہے، ایک خاصیت ہے، لیکن اسلام میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ حیا کا درس دیتا ہے، اللہ کا خوف دلاتا ہے. آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے کلچر کی بات کر رہا ہوں. اسلامک کلچر، اسلامی کلچر آپ دیکھیں، اسلامی رہن سہن، جہاں پہ عورت سر پہ دوپٹہ لے رہی ہے، جہاں پہ عورت اپنے آپ کو کور کر رہی ہے، چہرہ چھپا رہی ہے. مرد جو ہے وہ اپنے گھٹنے ظاہر کرنے سے بچ رہا ہے، گھٹنے چھپا رہا ہے. تو آپ ادھر دیکھیں کہ ادھر اللہ کا خوف کتنا ہوتا ہے، اس معاشرے میں سکون کتنا ہوتا ہے، اس معاشرے میں برائی نہیں پھیلتی. اور جو لوگ آج کہتے ہیں کہ شریعت کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنا پیشاب کیوں نہیں پی لیتے؟ کیا سائنس آپ کو روکتی ہے اس سے؟ نہیں. تو شریعت کی آپ کو ضرورت ہے. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ خدا نے یہ نظام دے کر بھیجا ہے، آپ اس پر چلیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، آپ کی دنیا اچھی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ہم ان سیکولر لبرل لوگوں سے پوچھتے ہیں بھئی آپ ٹریفک سگنل کیوں فالو کرتے ہیں؟ اس لیے فالو کرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس اکر نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنا نظام دے کر بھیجا ہے اور کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ برپا کروں گا جو میرا نظام نافذ کرے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سب سے اچھی امت ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو کہاں ہے وہ معاشرہ؟ آج ہمارے بچے، آج ہماری بچیاں گانوں میں، فلموں میں، موویوں میں، حرام خوریوں میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ آج آپ دیکھیں معاشرے سے سکون ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، گھر تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. جن گھروں میں بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، جن گھروں میں چوری ہے، ڈاکے ہیں، جن گھروں میں حرام کھایا جا رہا ہے، سود، رشوت، اسی طرح برائی اور بے حیائی کے کام کیے جا رہے ہیں، ادھر آپ دیکھیں کہ ان کو سکون نہیں ہوتا ہے. ان کو سکون نہیں ہوتا ہے، ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی ہے. اللہ رب العالمین سے آج ہم دور ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے قریب آئیں. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایمان بڑھے تو اپنا تعلق قرآن مجید سے جوڑ لیں، اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے جوڑ لیں. قرآن مجید کو ترجمے سے، تفسیر سے پڑھیں. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور فرقوں میں نہ بٹو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، اس کو تھامیں، اس سے جڑیں، آپ کو سکون ملے گا اسلامی معاشرے میں. آپ یقین مانیں آج ہم کسی عیسائی کو دین اسلام کی دعوت دیں نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو بے حیائی کے پوسٹر چھاپ رہے ہیں، جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، جو سود کھا رہے ہیں، جو سود کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ ہم ایسے اسلام میں جائیں؟ نہیں بھائی، اسلام کا ہے، ہمیں دکھاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا نا، صحیح مسلم کی حدیث میں، ایک دور آئے گا جب آدمی اپنے دین کو دنیا کے پیچھے بیچ دے گا، صبح مسلمان ہوگا، شام کافر ہوگا. صحیح مسلم کتاب الایمان. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے اور ہمیں دین پہ چلنے والا بنا دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.